نہیں کر سکتی، بیکاز وہ جو الفاظ بولتے ہیں ان کی جو تصویریں ان کی عمر سے گزر رہی ہیں. جب انہوں نے رشتہ دار بولا تھا آپ کو ان رشتہ دار نظر نہیں آئے، ان کو نظر آ رہے ہیں. ان کو تکلیف پتہ چل رہی ہے کہ یار تو میرا اپنا ہے. اس خون کی نس کٹنے کی جو تکلیف ہے وہ ان کو پتہ ہے. آپ کے سامنے تو انہوں نے خالی الفاظ جاری کی اور آپ نے کانسیپٹ بھی سمجھ لیے، مگر آپ کا رشتہ دار ابھی تک آپ سے کٹا نہیں ہے. جب کٹے گا تب میرے الفاظ یاد کرنا کہ اس میں اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر محبت نہیں تھی، تکمیل ہو رہی ہے تو محبت تھی کہ ہاں میں تو چھوڑوں گا تو نہیں. تو شیخ نے کہا نا کس نے ماں باپ کے کپڑے دھوئے، سب سے کم ہاتھ کھڑے ہوئے. کیوں؟ سب سے زیادہ تکلیف اس میں تھی. چائے کس نے بنائی، سب کے ہاتھ کھڑے ہوئے، سب سے کم تکلیف اس میں تھی. اور کیا تکلیف ہونی کپڑے دھونے میں؟ کاہلی کے علاوہ کون سا جو کمبل ہے جو ہم نے اٹھانا تھا، کپڑے دھونے میں کون سے کچھ چوٹیں لگ جاتی ہیں؟ کمفرٹ زون سے باہر آنا تھا نا بس. چائے بنانے میں مسئلہ نہیں تھا کیونکہ ساتھ ایک کپ اپنے لیے بھی بنانا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ کسی کی تکلیف میں آسانی، کسی کی تکلیف میں اپنی تکمیل جو ہے نا، وہ کسی کے لیے جس محنت میں جو دقت آتی ہے اس دقت کے اندر تکمیل ڈھونڈنی اصل میں محبت ہے. جس دن آپ لوگ جو کوارے ہیں نا، آپ کی شادی ہونی ہے اس تکمیل میں. میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتے ہیں سب کو. اور اپنی بیویوں سے اللہ کی قسم آپ نے یہ ڈیمانڈ کرنی ہے کہ شوہر کی خدمت تو عبادت ہے. آپ ڈیمانڈ بھی وہی تکمیل کریں گے. ہماری نفسیات میں اللہ نے ریڈار یہ فٹ کیا ہے، ہم اپنے اندر جھانکتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمانوں میں دیکھ، اپنے اندر. یہ اپنے اندر دیکھنے کا یہ مطلب ہے کہ تو دیکھ تو صحیح، یہ مشین ہے کیا، یہ ہارڈ ویئر بنایا کیا اللہ عز و جل نے. اس ہارڈ ویئر کو سمجھ لیں. جو آپ کی ڈیمانڈ ہے اللہ کی قسم وہی علی بن ابی طالب کی ڈیمانڈ تھی. ایک ہی مشین ہے اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے ایک ہی سوال ہے. سوچیں آخرت کے میدان میں ہم سب کھڑے ہیں، ساتھ ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، عمر بن خطاب کھڑے ہیں، علی بن ابی طالب کھڑے ہیں. سوال اور پرچہ ایک ہی آ رہا ہے. طاقت میں تھے تو کیا کیا؟ ان کے جواب ہمیں اللہ کی قسم پتہ ہے. ہمیں پتہ ہے انہوں نے کیا کیا. ہمارے جواب کیا ہمیں پتہ ہے. فرشتے نے سوال نامہ نہیں بدلنا ادھر کہ یا اللہ اس کو تو ٹف امتحان ملا تھا. اللہ کی قسم ان کو زیادہ ٹف امتحان ملا تھا. یا اللہ اس کے سامنے تو نبی نہیں آتا. اللہ کی قسم ہمارے سامنے نبی کی تمام وہ ایسے ایسے صحابی بتاؤں جن کو 10% بھی وہ حدیثیں نہیں پہنچی جو اس کتاب میں لکھی ہیں. یہ بہانہ بھی چھوڑ دیں. یہ جو آپ کے سامنے صحیح بخاری پڑھی ہے، آپ کے سب نے پورے کے پورے عرب کو تمام کی تمام حدیثوں کا پتہ تھا. عمر بن خطاب کے ٹائم پہ عمار بن یاسر نے حدیث سنائی. عمر بن خطاب نے کہا اس کا گواہ کون ہے؟ تو عمار بن یاسر نے کہا اس کا گواہ کوئی بھی نہیں، میں اکیلا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا. ڈنڈا لے کے پیچھے بھاگ رہے تھے عمر بن خطاب اور عمار بن یاسر آگے بھاگ رہے تھے کہ تو کیوں ایسی حدیثیں پہنچا رہے تھے جس کی کوئی ویلیڈیشن نہیں. عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں میں کیسے آپ کو کوئی گواہ لے کے آؤں، جھوٹا گواہ پیدا کروں. جب میں اکیلا تھا تو پھر میں اکیلا تھا. یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دکھائیں کتاب لوگوں کو پتہ چلے کہ احساس کیا ہوتا ہے. یہ آپ کو اس درجے میں پہنچاتی ہے علم کے جس میں آدھے سے زیادہ عرب 1400 سال پہلے نہیں پہنچا ہوا تھا. لوگ کئی مہینوں کا سفر کر کے آتے تھے کہ فلاں بندے کے پاس کوئی حدیث ہے. جتھے کے جتھے آتے تھے آپ کے پاس حدیث ہے، اور وہ کہتے ہاں کیوں ایسا کیا ہو گیا. اتنی بڑی کرنسی تھی یہ جو ہم نے مفت میں مل گئی ہے نا، اس لیے قدر نہیں کر رہے. کاش کہ قرآن 1,00,000 روپے ایک نسخہ ہوتا. اللہ کی قسم سب قرآن پہ کاربند ہوتے جو ایٹ لیسٹ خرید لیتا. یہ مفت مل گیا زمین